ہر مسلمان کے دل میں نا آج کل ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گورے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ کیسے قابل ہیں، کیسے زیادہ ترقی کر گئے ہیں، اور کیسے دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم مجبوراً ان کی ایجوکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی ڈریسنگ ان جیسے کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے گھر، اپنا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، اپنا سب کچھ، اپنے ریسرچ ہم ان سے لیتے ہیں۔ ہر چیز میں ہم ان کو فالو کرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ ہمارے ہیرو بن گئے ہیں اور ہم جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی نقصان نعوذ باللہ، یا ہمارے اندر کوئی خامی ہے، یہ مسلمان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، یہ مسلمان اتنا ذہین نہیں ہے؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے نا بنیادی بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ان لوگوں سے مرعوب ہیں نا، گوروں سے، یہ بیسیکلی ہمارے مائنڈ کے ساتھ سب سے بڑا انہوں نے جو ہمارے اوپر وار کیا ہے نا، وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مارکیٹنگ کے ذریعے سے، اور اس کو پبلک میں عام کیا کہ مسلمان جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا، مسلمان صرف ذکر اذکار کے لیے بنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ہمارے اوپر اس کو لپیٹ کے نا، تو ہمارے بہت زیادہ جینیس اور ٹاپ لیول کے جو ذہین لوگ تھے نا، ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں ذکر اللہ کے اندر، عبادت کے اندر لگا کر نا، جو دنیاوی انوینشن ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ حالانکہ دنیاوی ترقی کے اوپر بھی اسلام نے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کی جو ذرہ میں، تلوار میں، اور کوئی بھی ہاتھ کی بنانے والی سند میں جو کام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے طور پر ان لوگوں کو، جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، ان کو کہا کہ جو مسلمان ان پڑھ ہیں وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، صرف وہ پڑھنے لکھنے سکھانے کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی مسلمان ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہنر کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ایک اتنی بڑی جنگ، ایک اتنی بڑی وار وہ ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ کون سی جنگ ہے۔ وہ ہے مائنڈ کے ساتھ پلے کرنا، دماغوں کے اندر کوئی بات بٹھا دینا، نفسیاتی طور پر کسی کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جانا۔ اور آپ کو میں اس کی مثال یوں دوں کہ جیسے شروع میں آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو ہمارے جو گھروں میں نا آرگینک فوڈ ہم لوگ یوز کرتے تھے، دیسی گھی اور دودھ اور مکھن اور ملائی اور گندم اور یہ ساری چیزیں۔ تو اوریجنل فوڈ ہم لوگ آرگینک فوڈ کھاتے تھے، کوئی ہماری جو ہے نا فصلوں کے اوپر کوئی سپرے نہیں ہوتا تھا، کوئی کیمیکل نہیں ڈالا جاتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ کیسے کھیلا؟ انہوں نے خوبصورت سی نئی ایڈورٹائزمنٹ بنائی، ویڈیوز بنائی، فلمیں بنائیں، ایڈز بنائیں، اور ایڈ بنا کر نا پڑھے لکھے اور پینٹ کوٹ باؤ اور بڑی خوشحال ایک فیملی، اور جو ہے نا بڑا سا خوبصورت سا گھر، اور اس کے اندر ایک ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے جناب کہ جو بندہ ڈالڈا گھی کھائے گا، جو کوکنگ آئل یوز کرے گا، وہ خوشحال گھرانہ ہوگا، ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے والا وہ جو ہے نا وہ بڑا صاف ستھرا ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو اور ہمیں آرگینک فوڈ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اتنا ہماری جو نئی نسل کو اتنا بریڈ کیا، اتنا انہوں نے اس کو مینوپولیٹ کیا کہ وہ انہوں نے آرگینک فوڈ کو کھانا چھوڑ کر پروسیس فوڈ کو کھانا شروع کر دیا۔ اور یہی ایک بیسک تھیم ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے مائنڈ کو انہوں نے اس طریقے سے مائنڈ سیٹ کیا کہ گوروں کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے جو اب جیسے واشنگٹن ہے، واشنگٹن کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ایران کے انجینئرز نے کی ہوئی ہے۔ امریکہ کے اندر جتنے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ سائنٹسٹ ہیں، یہ سارا کا سارا فورم اور یہ ساری کی ساری جو بریڈ ہے یہ مسلمانوں سے لی گئی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا اور اس سے اپنے ملک کو ڈیزائن کروا کر اور لیبل کیا لگا دیا ہے کہ ہمارے ملک نے کیا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، آف شور کمپنی ہوتی ہے،
कि अमेरिका में आईटी का कोई काम आता है ना, तो अमेरिका वाले आईटी का काम इंडिया से करवाते हैं ऑन ऑर्डर के ऊपर, और जो है ना वो बांग्लादेश से करवाते हैं, पाकिस्तान से करवाते हैं, चाइना से करवाते हैं, और वो आईटी की जितने भी जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मुकम्मल करके, और वो ऑर्डर कहाँ से आया होता है, गल्फ़ कंट्री से आया होता है, या फॉर ईस्ट से आया होता है, या मिडल ईस्ट से आया हुआ होता है। तो वो उन मुल्कों को कहता है जी कि ये आपको जो जो हमने आईटी का ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल करके दिया ना, आपके ऑयल कंपनी के लिए, आपके फर्म के लिए, आपके गवर्नमेंट के लिए, आपके इदारों के लिए, ये अमेरिका के अंदर डिज़ाइन हुआ है, इसलिए इस आईटी के ऊपर आप बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट करें। और उन्होंने हम इन लोगों से चीज़ें वो बनवा के तो फिर जो है ना उन्होंने उन मुल्कों को वही प्रोडक्ट हमें दोबारा बेच दी। ऐसे जैसे कपड़ा है, जूती है, खाने पीने की कोई चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम इतना बड़ा कर लिया और अपने नाम के साथ गुडविल इतनी बना ली, और बाकी सारी दुनिया की गुडविल को उन्होंने डाउन किया। कैसे किया? सोशल मीडिया के ज़रिए से, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए से, और ये जो फंडिंग करने के ज़रिए से, और उसके अंदर जो टॉप क्लास के जो लोग होते हैं उनको वो हायर करके, और वो जो है ना वो ये कहते हैं कि अमेरिका के वो गुण गाते हैं, यूरोप के गुण गाते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उन कंपनियों की वो वैल्यूज़ बताते हैं। और इस तरीके से जो है ना हम जो है ना यहाँ की बनी हुई चीज़ों को छोड़कर फिर हम वहाँ की चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे दिमाग को उसके मुताबिक पकाया जाता है, बताया जाता है, और हमारे दिमाग को उसके मुताबिक मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कोई कपड़ा, जूती, कोई भी चीज़ होती है, वो बनती पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया में है, लेकिन वो जाती है अमेरिका में, और उसके ऊपर जो है ना मेड इन यूएसए का लेबल लग कर, मेड इन यूरोप का लेबल लग के जो है ना वो वहाँ पे बिकती है। और वही फिर हमारे जो एशियन लोग हैं वो वहाँ जाके वो उन पैसों से 10 गुना, 20 टाइम, 100 टाइम जो है ना महंगी वो चीज़ें खरीद कर जो है ना पाकिस्तान में लाते हैं, और क्या कहते हैं जी ये मैंने यूरोप से ली थी, ये मैंने अमेरिका से ली थी, ये मैंने फलां जगह से ली थी। ये एक ब्रेन वॉशिंग है, इसको हिप्नोटाइज कह लें, ब्रेन वॉशिंग कह लें, और इसको जो है ना एक साइकी गेम कह लें, बिजनेस के एक गेम कह लें। ये गेम जब आपको समझ आ जाएगी ना कि वो हमारे दिमागों से प्ले करके हमें पहले इन्फीरियर वो जो है ना साबित करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई समझ नहीं है, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड ज़ीरो है। लिहाजा अगर आपने दुनिया के लेवल के ऊपर तरक्की करनी है तो आप क्या करें, आप हमें फॉलो करें, एजुकेशन में फॉलो करें, बिजनेस में फॉलो करें, आप हमें सारी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो हमें फॉलो करें। जब वो हमें इस तरीके से करते 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 हम उनको बिल्कुल हम उनके हाईजैक, मेंटली उन्होंने ना हमें हाईजैक कर लिया हुआ है, और हम जो मर्जी कर लें, हम जो है ना जब तक हमारा माइंड उनके कब्जे में नहीं रहेगा उस वक्त तक हम उनके चंगल से नहीं निकल सकते। ऐसे ही हम पहले हम जिस्मानी तौर पर भी उनके ग़ुलाम थे, तो अब हम उनके ज़हनी तौर पर भी ग़ुलाम बन गए हैं। तो ये अपने आप को कुरान पाक और दीन इस्लाम से ये इसलिए जो है ना ये दूर हैं, जो दुनिया का जितना कुफर है और यूरोप, अमेरिका है, ये दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले को इसलिए अपने मुल्क में वो स्पेस नहीं देते, या इस मुल्क में जो है ना वो उसको इन्फीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि दीन इस्लाम, कुरान पाक और कुरान के अंदर जो साइंस है और जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी जो है ना वो ये इनका कैदी नहीं बनने देता, इनका ग़ुलाम नहीं बनने देता। वो अपनी उसकी एक सोच है कुरान की, अपनी एक आज़ादी है, अपनी एक फ़िक्र है, अपनी एक रिसर्च है, और उस रिसर्च के मुताबिक वो कहता है कि मुसलमान ज़िंदगी गुजारे, वो लोगों की कैद में नहीं जाने देता। दूसरी बात एक और है कि अगर आप नासा की रिसर्च को आप कभी पढ़े ना, नासा की रिसर्च, तो नासा के अंदर कम अज़ कम मैंने सुना है कि मोर देन 100 और मोर देन 1000, शायद या 100 है या 1000 है, 1000 के करीब उन्होंने दुनिया के टॉप लेवल के स्कॉलर उन्होंने रखे हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर को इतना माइन्यूटली पढ़ा है, अरबिक लैंग्वेज को इतना डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो कुरान के एक आयत को उठाते हैं और वो 100 के 100 जो स्कॉलर होते हैं, जो कुरान को ट्रांसलेट समझने वाले करने वाले होते हैं, जिनको अरबी के ऊपर उबूर हासिल होता है,
وہ آیت وہ ان کو دیتے ہیں، اور اس آیت کی ایک ایک الف بے تے پورے لفظوں کے اوپر بھی اور الفاظ کے اوپر بھی اور پوری آیت کے اوپر بھی وہ دیکھتے ہیں اس میں ہوا کا ذکر ہے تو ہوا کے بارے میں کیا کیا ہے، ہر ایک کی وہ الگ الگ رائے لیتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن کے اندر کیا سمجھایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، اور اس میں دنیا کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے اور آخرت کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے، خلاؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، ہواؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، فضاؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، اور یہ جو سورج چاند ستارے کہکشاں گلیکسیاں ان کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے تو کیسے کیا ہے، لوہے کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے تو اس کو کس انداز میں بات کیا ہے، اسی طریقے سونا چاندی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا اشارہ دیا ہے۔ وہ اس اشارے کو سمجھنے کے لیے 100 مفتیوں سے اور 100 سے اسکالر سے اس آیت کو ڈیفرنٹ اینگل سے ہر ایک کے ڈیفرنٹ اوپینین لیتے ہیں، اور اس اوپینین کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں، اور اس ریسرچ کے اندر وہ جا کے کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس لفظ کا ذکر ہے تو اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ اسی طریقے سے اس کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ جب فضا میں پرندوں کو کون تھامتا ہے، جب پرندہ ہوا فضا میں اڑتا ہے تو اس کے 2 پر ہوتے ہیں اور پروں کے ذریعے سے وہ فضا میں اڑتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فضا کے اندر ہوا کے اندر پرندوں کو تم تھامتے ہو یا ہم تھامتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اشارہ ہے، ایک ایجوکیشن ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، یہاں سے یہ جتنی بھی ایئر کرافٹنگ ہے یہاں سے جو ہے نا اس کے اشارے ملتے ہیں کہ ایئر کرافٹنگ اگر کرنی ہے تو آپ پرندوں کے اڑنے کو دیکھو، پرندے کیسے اڑتے ہیں، پروں کو کیسے پھیلاتے ہیں، کس پرندے کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، کس کی پرندے کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، کون سا پرندہ بہت زیادہ جو ہے نا فضاؤں کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے، کون سا پرندہ تھوڑی بلندی پہ رہتا ہے، کون سا پرندہ جو ہے نا وہ آندھی کو فیس کر سکتا ہے، کون سا پرندہ جو ہے نا وہ بارش طوفان اور ان چیزوں کو فیس کر سکتا ہے، کون سا پرندہ اڑتے اڑتے سو سکتا ہے۔ تو یہ ساری ریسرچ جو ہے نا قرآن کے اندر وہ اشارے ملتے ہیں، اس اشارے کے اوپر انہوں نے جب ان اسکالر سے ڈیٹیل لی، پھر اس کے اوپر اس کی تفصیل لی، پھر تفصیل کے بعد صحابہ کے قول لیے، صحابہ کے قول کے بعد اولیاء اللہ کے ائمہ کے قول لیے، پھر اس کے جو ہے نا ڈیفرنٹ اینگل سے پھر اس کو سائنس کے ساتھ جوڑا، تو وہ پورا ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ان چیزوں کو سمجھا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ہے کہ سورج اور چاند کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اس آیات میں اللہ نے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے سے رات کے بارے میں آیات ہیں، دن کے بارے میں آیات ہیں، پھلوں کے بارے میں آیات ہیں، غلوں کے بارے میں آیات ہیں۔ تو قرآن کو انہوں نے ڈیفرنٹ اینگل سے ہمارے ہی لوگوں سے ہائر کر کے اچھی تنخواہوں پہ رکھ کر اچھی جابز دے کر ان کو وہاں بٹھا کر اور ان سے جو ہے نا ڈیفرنٹ اینگل سے وہ ادارہ اور ہے جو ان سے وہ ساری ڈیٹیل لے رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ہماری انفارمیشن جا کے ناسا نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اور فلاں نے سائنس نے ریسرچ کرنی ہے۔ ان سے سمجھنے والے لوگ اور ہیں، جیسے کوئی ان سے کوئی بہت ہی جو ہے نا متاثر ہو کے ان سے سمجھ رہا ہے۔ تو اسلام کو سب سے بڑا ایجوکیشن، سب سے بڑی انفارمیشن دنیا میں جو ہے نا وہ قرآن کے اندر ہے۔ کوئی بھی دنیا کی سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ترقی ہو، کوئی بھی کاروباری ٹریڈ ہو، پروڈکٹس ہو، غلے ہو، اناج ہو، سب کچھ یہاں سے دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ سورہ یوسف کے اندر دیکھیں تو سورہ یوسف کے اندر جب کسی ملک میں قحط پڑ جائے اور وہاں پہ جانا غلے ختم ہو جائیں، بارشیں بند ہو جائیں اور اناج ختم ہو جائے اور لوگ بھوکے مرنے لگیں، تو پھر اس ساری سینیریو سے کیسے نکلنا ہے، تدبیر کیسے کرنی ہے، پلاننگ کون سی کرنی ہے۔ تو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ پلاننگ ہوگی اور یہ جو ہے نا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، اور وہ ملک جو ہے نا اس بحران سے نکل آئے اور خوشحال بھی ہوگی اور فصلیں پہلے سے بھی زیادہ ہوئیں۔ تو اس بات کو آپ کبھی بھی مذہب اسلام کو، دین اسلام کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ جب ہم خود، ہمارے ہلکا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو، دین اسلام کو
कुफर और कुफर की तालीम और उनकी एजुकेशन और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुकाबले में हल्का समझते हैं, लाइट लेते हैं, और हम दीन इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए उनके मुकाबले में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, और ये चाहते हैं कि इससे हमारी तरक्की नहीं होगी, हम मस्जिद के होकर रह जाएंगे, हम मौलवी बनकर रह जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं होगा, हम पीछे न रह जाएं, हमारे बच्चे कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो हम खुद ही चिरागों को गुल कर दिया और खुद ही अंधेरा अंधेरा कहा। हमने अपने चिरागों को खुद गुल किया हुआ है। हम जब किसी से मुतासिर होते हैं ना, फिर हम अपनी हैसियत और अपनी औकात को ज़ीरो कर देते हैं, खो देते हैं, और यही वजह है कि हमारे दिमाग के साथ उन्होंने खेल के उन्होंने हमारी नज़रों में अपने आप को अपग्रेड कर दिया, और हमें हमारी ही नज़रों में उन्होंने गिरा दिया। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।